بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ کتاب الدعوات یعنی دعاؤں کا بیان۔ تو اس کا پہلا باب ہے باب فضل الدعاء یعنی دعا کی فضیلت کا بیان۔ امام نووی رحمہ اللہ اس باب کے تحت قرآن پاک کی وہ آیات لے کر آئیں گے جس میں اللہ پاک نے دعا کرنے کا فرمایا اور دعا کی فضیلت فرمائی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث کو لے کر آئیں گے جس میں دعا کی فضیلت بیان کی گئی اور دعا کرنے کی ترغیب دی گئی۔ قال اللہ تعالی، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے پروردگار نے فرما دیا کہ مجھ کو پکارو میں تمہاری درخواست قبول کر لوں گا۔ ادعونی فرمایا تو بندے کو چاہیے کہ ہر ضرورت کی چیز اللہ ہی سے مانگے، اور یہی کمال عبدیت ہے کہ انسان اللہ کی بے نیازی اور اپنے محتاج ہونے کا اظہار کرتا رہے۔ تو اس لیے دعا زیادہ سے زیادہ مانگنی چاہیے۔ وقال تعالی ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ انہ لا یحب المعتدین، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو، تذلیل ظاہر کر کے بھی اور چپکے چپکے بھی۔ واقعی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو حد سے نکل جاویں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا یہ خفی بھی کی جاتی ہے، جاہری بھی کی جاتی ہے، لیکن جو خفی ہے اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، کیونکہ صحابہ اکرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ ذکر خفی کرنے والا افضل ہے۔ اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ذکر خفی ذکر جاہر سے 70 درجے افضل ہے۔ وقال تعالی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق دریافت کریں تو میں قریب ہی ہوں، منظور کر لیتا ہوں عرض درخواست کرنے والے کی جب وہ میرے حضور درخواست کرے۔ تو یہاں پر بھی ایک طرح سے دعا کرنے کی رغبت دی جا رہی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں تو قریب ہی ہوں، تو مجھے پکارو تو صحیح، مجھ سے دعائیں تو کرو۔ وقال تعالی اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، وہ ذات جو بے قرار آدمی کی سنتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے اور مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ مضطر یہ اضطرار سے مشتق ہے۔ مضطر کہتے ہیں جو ایسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے جس سے بظاہر نہ نکل سکتا ہو اور نہ صبر کر سکتا ہو، تو ایسے شخص کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں، کیونکہ ایسے وقت میں جب کہ آدمی کے سارے سہارے ختم ہو جاتے ہیں تو آدمی مایوس ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ ہی کو کامل کار ساز سمجھ کر دعا کرتا ہے، تو اس میں بہت زیادہ اخلاص ہوتا ہے۔ اور یہ اخلاص کسی میں بھی پایا جائے، خواہ مومن ہو یا کافر، تو اس اخلاص کی برکت سے دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے ایک روایت میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں مظلوم کی دعا کو کبھی رد نہیں کروں گا، اگرچہ وہ کسی کافر کے منہ سے ہی کیوں نہ ہو۔ تو مظلوم کی دعا کے قبول ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں انتہائی درجے کا اخلاص ہوتا ہے۔ وعن نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدعاء هو العبادہ، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا ہی عبادت ہے۔ اس حدیث پاک میں دعا کرنے کو عبادت سے تعبیر فرمایا گیا۔ اس کی چند وجوہات ہیں۔ نمبر 1، دعا کرنا اللہ کا حکم ہے، اور جو اللہ کا حکم ہو اس کو پورا کرنے کا نام عبادت ہے۔ اور نمبر 2، عبادت کی حقیقت عجز اور انکساری ہے، اور دعا کا مفہوم بھی یہی ہے کہ آدمی اپنے کو کچھ نہیں سمجھتا
اور اللہ کے سامنے فقیروں کی طرح ہاتھ اٹھا کر اپنی حاجتوں اور مرادوں کو مانگتا ہے۔ اور نمبر 3، مبالغہ دعا کو عبادت فرما دیا گیا، جیسے کہ آیت کریمہ میں فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے اب وہ لوگ داخل ہوں گے دوزخ میں ذلیل ہو کر۔ تو اس حدیث سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا کہ جب دعا عبادت ہے تو حق تعالی شانو کے سوا کسی اور کی عبادت جائز نہیں، تو اسی طرح کسی بزرگ وغیرہ سے دعائیں کرنا اور مرادیں مانگنا بھی روا نہیں، اس لیے کہ دعا عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا ہی حق ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستحب الجوامع من الدعاء ویدعو ما سوا ذالک۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جامع دعاؤں کو پسند فرماتے تھے اور اوروں کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس سے وہ دعائیں مراد ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیوں پر مشتمل اور محیط ہوں، مثلاً اللہ سے عافیت کا مانگنا، یا مثلاً ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور اسی طرح دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی، اس میں دونوں جہان کی تمام ہی نعمتیں داخل ہیں۔ یا جامع دعاؤں میں سے وہ دعائیں مراد ہیں جو الفاظ میں تو مختصر ہوں مگر معنی میں زیادہ ہوں۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ اجتماعی دعائیں مختصر اور جامع ہونی چاہیے تاکہ لوگ اکتا نہ جائیں۔ نیز یہ کہ جامع دعاؤں کے مانگنے کا حکم اس لیے بھی دیا گیا کہ اللہ رب العزت کے دربار کے آداب کا پورا خیال رکھنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے حکم دیا گیا کہ مختصر ترین الفاظ کے ذریعے سے زیادہ مانگ لیا جائے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال كان اکثر دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، متفق علیہ۔ زاد مسلم فی روایتہ قال وکان انس اذا اراد ان يدعو بدعوى دعا بها واذا اراد ان يدعو بدعاء دعا بها فی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا اکثر یہ ہوا کرتی تھی اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور مسلم کی روایت میں الفاظ زیادہ ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ جب دعا فرماتے تو کسی بھی کلمات کے ساتھ دعا مانگتے مگر ان کلمات کو اس میں ضرور شامل فرماتے۔ اس آیت کے بارے میں مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت بہت ہی جامع آیت ہے، کہ یہ آیت دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں کو شامل ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ طواف بیت اللہ کر رہے تھے تو اس وقت اس آیت کو پڑھ رہے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بیت اللہ میں ایک فرشتہ ہے، جب سے اللہ نے زمین و آسمان بنائی اس وقت سے وہ کھڑا ہے، جب بھی کوئی دعا مانگتا ہے وہ آمین کہتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ تم ایسے موقع پر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ یہ دعا مانگو۔ یہ دنیا اور آخرت کی تمام ہی نعمتوں پر مشتمل ہے، اور بعض لوگوں کے بارے میں اس کی تفسیر بھی بیان ہوئی کہ حسنہ سے مراد کیا ہے، تو اس کے بارے میں متعدد اقوال ہیں۔ بہرحال ہم اس کو مختصر یہ سمجھتے ہیں کہ حسنہ سے مراد دنیا کی بھی تمام بھلائیاں ہیں، اور اسی طرح فی الآخرۃ حسنہ سے مراد آخرت کی تمام بھلائیاں ہیں، یعنی جو بھی اچھی چیزیں ہو سکتی ہیں وہ ان سب کو شامل ہے، اس لیے یہ بہت ہی جامع دعا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ جب بھی دعا کی قبولیت والے مواقع ہوں تو ان مواقع میں اس دعا کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ
अन्ना नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यकूल अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल अफ़ाफ़ वल गिना। हज़रत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल अफ़ाफ़ वल गिना, यानी अल्लाह मैं आपसे हिदायत, परहेज़गारी, पाक दामनी और गिना का सवाल करता हूँ। तो इस हदीस में हुदा यानी हिदायत को मुक़द्दम किया क्योंकि हर चीज़ की जड़ और बुनियाद यही है। फिर तक़वा यानी तक़वा को बयान किया क्योंकि तक़वा ये हिदायत के बाद ही मिलता है। फिर अफ़ाफ़ यानी पाक दामनी को बयान किया, अगरचे ये तक़वा में दाखिल है मगर इसकी अहमियत के पेश नज़र इसको अलहदा से भी बयान किया। और आखिर में गिना को मांगा, ये हिदायत को मुकम्मल करने वाला है। इसमें दुआ की गई कि अल्लाह मेरी ज़रूरियात को तू ही पूरा कर और लोगों की तरफ मोहताज ना बनाना। तो ये बहुत ही जामे दुआ है, मुख्तसर सी है, तो हमें चाहिए कि इसको अपने दुआओं में ज़रूर शामिल करें। व अन तारिक बिन अशयम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल काना रजुलु इज़ा अस्लमा अल्लमहु नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलात सुम्मा अमरहु अन यदउवा बिहाउलाहिल कलिमात अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। हज़रत तारिक बिन अशयम रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि जब कोई शख्स मुसलमान होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले इसे नमाज की तालीम देते, फिर इन कलिमात के साथ दुआ करने का हुक्म फरमाते, यानी अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, ए अल्लाह मुझको बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, मुझे हिदायत दे, आफियत बख्श और रोज़ी अता फरमा। वफ़ी रिवायत लहू अन तारिक अन्नहु समिअ नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अताहु रजुलन फ़क़ाल या रसूलल्लाह कैफ़ अक़ूलु हीना अस्अलु रब्बी फ़क़ाल क़ुल अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी फ़इन्ना हाउलाइ तजमअु लका दुनियाका व आखिरतक। एक दूसरी रिवायत में इन्हीं से यानी हज़रत तारिक बिन अशयम से मरवी है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आपके पास एक आदमी आए और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, जब हम अल्लाह से दुआ मांगना चाहें तो कैसे मांगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस तरह मांगो, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, यानी अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, मुझे आफ़ियत दे और रोज़ी इनायत फरमा। बस ये कलिमात तुम्हारे लिए दुनिया और आखिरत दोनों की भलाइयों को जमा कर देंगे। तो इसमें सबसे पहले फरमाया इग़फ़िरली, क्योंकि इंसान जो है वो गुनाह कर लेता है, अंबिया के अलावा सभी से गुनाह होते हैं और गुनाहों को अल्लाह के सिवा कोई माफ़ करने वाला नहीं, तो इसलिए सबसे पहले अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगी जाए। फिर फरमाया व आफ़िनी, यानी मुझे आफ़ियत दे, क्योंकि सबसे अजीम चीज़ ईमान के बाद आफ़ियत है। जिसको आफ़ियत मिल गई इसको सब कुछ मिल गया। और एक दूसरी रिवायत में आता है कि एक सहाबी ने जब कहा मैं क्या मांगूं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह से आफ़ियत मांगो, और फरमाया जिसको अल्लाह की तरफ से आफ़ियत दे दी गई तो इसको दीन और दुनिया की सब भलाइयाँ दे दी गई। फिर फरमाया वरज़ुक़नी, रोज़ी इनायत फरमा। इस जुमले की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आदमी अल्लाह की अताअत यकसुई के साथ नहीं कर सकता जब तक कि इसकी रोज़ी का मसला हल ना हो, तो इसलिए इस दुआ में इसकी भी दुआ मांगी गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तजमअु लका दुनियाका व आखिरतक, यानी ये कलिमात तेरे लिए दुनिया और आखिरत दोनों की भलाइयों को जमा कर देंगे। क्योंकि इस दुआ में 4 अल्फाज हैं, रहम, आफ़ियत, रिज़्क़, मग़फ़िरत। तो इनमें से पहले 3 दुनिया और आखिरत दोनों जगह ही इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और मग़फ़िरत जो है ये मखसूस है आखिरत के साथ। ख़ुलासा ये कि इस दुआ में दुनिया और आखिरत दोनों की खुशहाली आ गई, तो इसलिए ये दुआ भी बहुत जामे है, इसको भी हमें मांगना चाहिए। वअन इब्न अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ حضرت ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے دلوں کے پھیرنے والے اللہ، تو ہمارے دلوں کو اطاعت کی طرف پھیر دے۔ تو اس دعا میں امت کے لیے شفقت کا اظہار کرنا ہے، اور اس دعا کی تعلیم میں اشارہ ہے کہ عبادت پر استقامت رہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کرتے رہے، کیونکہ ہمارے دل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں، اللہ تعالیٰ ہی اس کو گھما سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمارے دل جو ہے تیری طاعت پر جمے رہیں، تیری فرما برداری پر رہیں، اور ہدایت ملنے کے بعد ہم گمراہ نہ ہو جائیں، جیسے کہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے خاتمے کی ہر وقت فکر رکھنی چاہیے کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں یہ خوبصورت مسنون دعائیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔